اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سامعین کرام آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کا تاریخی سفر مدینہ سے کربلا کے سلسلہ میں جاری ہے، اور آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ہیں جناب عبداللہ ابن عباس۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی امام کے معتمد خاص رہے اور امام کے قریبی افراد میں سے رہے، اور تفسیر میں بھی ایک بڑا نام ہے، مفسر قرآن ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمارا جو مقصود اور ہمارا مد نظر وہی ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے امام علیہ السلام کو کیا مشورہ دیا وہ آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ کے اندر تشریف لے آئے تو جناب عبداللہ ابن عباس بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کر امام کو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مولا آپ جو ہے یہاں سے مکہ سے خروج نہ فرمائیں، بلکہ مکہ ہی کے اندر قیام فرمائیں، کیونکہ امام علیہ السلام عرض کیا کہ آپ کا مکہ میں رہ جانا اور یہاں پہ قیام کرنا جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ مکہ جو ہے مرکز عالم اسلام کا، اور آپ کو یہاں پہ ایک بڑے ادب احترام کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ کا بہت زیادہ احترام ہے، آپ کے خاندان کا احترام ہے، لہٰذا آپ یہاں پہ زیادہ محفوظ ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس کے جواب میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابن عم انی واللہ لا اعلم انک ناصح مشفق ولکنی ازمعت و اجمعت علی المسیح۔ یہاں پہ امام علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عباس کے جواب میں فرمایا کہ اے میرے ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ جو مجھے نصیحت کر رہے ہیں مجھے دل سوزی کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک شفیق نصیحت کرنے والے کی مانند آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ کی یہ محبت جو ہے مجھے ظاہر ہو رہی ہے، لیکن فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں اس بات کا عزم کر چکا ہوں، اس بات کا ارادہ کر چکا ہوں کہ میں مکہ سے قیام کروں گا اور خروج کروں گا۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے پھر امام کے جواب میں عرض کیا کہ مولا خدا کی قسم میرا دل تحمل نہیں کرتا، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ میں آپ سے اپنے آپ کو جدا کر لوں۔ لیکن پھر امام علیہ السلام نے اپنے ارادہ سے آگاہ فرمایا اور کہا کہ میرا مصمم ارادہ یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ یہاں مکہ سے خروج کرنا ہے۔ اور اس کے ضمن میں جو امام علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عباس کو کچھ تاریخی باتیں بتائیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس کو امام علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کا لیٹر وہ امام کی جناب عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں رکھا اور کہا کہ دیکھیے کہ مجھے میرے بھائی مسلم بن عقیل نے کوفہ سے خط لکھا ہے کہ کوفہ کے لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، اور بہت سارے نے بیعت کر لی ہے اور آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، لہٰذا یہاں پر جو ہے اب یہ میرا وظیفہ اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خطوں کے جواب میں جو کوفہ کے لوگ مجھے دے رہے ہیں یہاں پہ میں یہاں مکہ سے خروج کروں۔ تو یہاں پہ پھر جناب عبداللہ ابن عباس امام خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ کیسے ہیں، انہوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ کیا کیا کہ آپ کے بابا کو انہوں نے شہید کیا اور امام کا ساتھ نہیں دیا، اور امام کے ساتھ جفا کی اور امام کے ساتھ وفا نہیں کی، اور پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کا ساتھ بھی نہیں دیا، اور امام زخمی حالت میں وہاں سے پلٹے۔ تو کہا کہ ان پہ ہم ہرگز جو ہے اعتماد نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کی طرف جانا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، مجھے میرے جد نے حکم دیا تھا اور فرمایا تھا، اور ایک تعبیر کے مطابق امام نے فرمایا کہ مجھے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا ہے کہ میں یہاں سے خروج کروں۔ یعنی اس کے علاوہ بھی کچھ تاریخی اسناد ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عباس کو بیان فرمائیں۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے جب یہ دیکھا کہ امام اپنے ارادہ پہ مصمم ہیں اور اس بات پہ نہیں رہنے والے، تو کہا کہ اسی بات کا تذکرہ جو ہم اپنی پچھلی گفتگو میں کر چکے ہیں، کہا کہ پھر تو یہ ہے کہ آپ عبداللہ ابن زبیر کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں،
یعنی ان کی حکومت کے لیے، ان کی خلافت کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ یہاں پہ تشریف فرما تھے تو کوئی آدمی جو ہے آپ کے علاوہ کسی اور سے رجوع کرنے والا نہیں تھا، لیکن جب آپ نہیں ہوں گے مکہ میں تو پھر ان کے ساتھ اور ان جیسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ لوگ رجوع کریں گے اور انہی کی بات کو تسلیم کریں گے، تو لہٰذا آپ یہیں پہ رہیں۔ لیکن پھر جب دیکھا کہ امام اپنے ارادے پہ مصمم ہیں تو پھر آخر پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب عبداللہ ابن عباس سے نا امید ہو کر کہا کہ اے میرے مولا، پھر اگر آپ حتماً جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ ہماری گزارش مانیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اب یہاں پہ امام علیہ السلام نے پھر جناب عبداللہ ابن عباس کے جواب میں فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ اس راستے میں شہید ہوں، اور پھر کہا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے حرم اور میری مستورات اور میرا خاندان اس راہ میں، اسلام کے راہ میں اسیر ہو۔ لہٰذا یہاں پہ پھر خداوند عالم کی طرف سے امام علیہ السلام نے یعنی ایک پیغام دیا جناب عبداللہ عباس کو، کہا کہ اس میں مجھے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور بھی ہے، کوفہ والے لوگوں کی دعوت بھی شامل ہے، اور اب میرا وظیفہ بھی یہی مر رہا ہے کہ یہاں سے میں خروج کروں یزید کے خلاف، اور اگر میں خروج نہیں کرتا تو دین اسلام جو ہے خطرے میں ہے، لہٰذا میں دین اسلام کو بچانے کے لیے، اس ہدف کے لیے ہاں مکہ سے خروج کر رہا ہوں۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔